ٹھیک ہو مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والہ طیبین طاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات دعا ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں مقدس مجلس اعزاء میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مانیان نے بھائی خالد ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی 7 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے پہلا جملہ قابل غور ہے کہ جس 7 نمبر آیت میں اللہ ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا ہے آپ نے لفظ پہ غور فرمایا کچھ بندوں نے سبحان اللہ کی اللہ ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا ہے جلال پور بھٹیاں والوں حد نہیں ہو گئی کائنات اللہ سے مانگتی ہے اللہ ایمان والوں سے مانگ رہا ہے آپ سلامت رہے یار ایمان والوں کے پاس کوئی کمال تو ہے نا کہ اللہ ایمان والوں سے مانگ رہا ہے جب یہ آیت میرے امام کے سامنے پڑھی گئی نا تو امام کا صحابی اٹھ کے کہتا مولا ایمان والے اس قابل ہیں کہ اللہ خالق ہو کے قادر ہو کے مالک ہو کے پہلا جملہ اچھا لگے سبحان اللہ کی تسبیح کر دیجئے گا خالق ہو کے قادر ہو کے ایمان والوں سے مانگ رہا ہے ایمان والوں کے پاس کمال کیا ہے میرے امام کہتے ہیں سنو ان ایمان والوں کے پاس ایک ہی کمال ہے وہ ہے میرے دادے علی کی ولایت اللہ اکبر اس ولایت علی نے آپ کو ممتاز بھی کیا ہوا ہے اور آپ کو اس قابل بھی بنا دیا ہے اب سلامت رہے سارے مل کے بجائے حیدری آپ نے غور فرمایا تو آپ کے پاس وہ کمال کیا ہے وہ کمال ہے ولایت علی اس کمال کی بنیاد پہ آپ شیعہ ہیں شیعوں کی 3 کیٹیگری ہے چوتھی بابا جی سرکار مجھے کبھی ملی نہیں یہ 3 کیٹیگری ہے جو نماز پڑھ کے آیا وہ بھی توجہ کرے جو باہر سے آیا ہے جو صاحب ایمان 3 کیٹیگری ہے یا آپ صاحب ایمان ہیں یا آپ مومن ہیں یا آپ متقی ہیں چوتھی کیٹیگری شیعوں کے پاس ہے ہی نہیں اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو علی کل ایمان ہے
اوئے ہوئے آپ سلامت رہے. جسے بات اچھی لگ گئی ہے، اگر آپ صاحب ایمان ہے علی کل ایمان ہے، آپ اگر مومن ہے علی امیر المومنین ہے، آپ اگر متقی ہے علی امام المتقین ہے. آپ سلامت رہے. تو آپ جو کچھ بھی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ مولا علی کی وجہ سے. صاحب ایمان مومن متقی علی کی وجہ سے. تب اگلے جملے پہ سبحان اللہ کیجئے گا. اس سے زیادہ بدبخت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو سب کچھ ہو بھی علی کی وجہ سے اور شک بھی علی کے فضائل میں کرتا رہے. اللہ اکبر. بھائی آپ نے غور فرمایا. دیکھیں میں آپ کے پاس یا جلال پور بھٹیا میں ڈاکٹر خالد صاحب کے پاس آیا. آپ لوگوں کو تو نہیں پتا نا میرے دل میں کیا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. لیکن جو بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہوگا وہ سبحان اللہ ضرور کرے گا. آپ نے، میں نے، ہم ساروں نے زبان سے علی ولی اللہ پڑھا. یہ دل والا چکر تو قیامت میں پتا چلے گا نا کس نے یہاں سے پڑھا ہے اور کس نے یہاں سے پڑھا. یہ تو قیامت والے دن پتا چلے گا. ہم ساروں نے زبان سے علی ولی اللہ پڑھا. میرے مولا علی نے ہمیں دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے کا اجر یہ عطا کیا. ہمیں اسلام کے 73 فرقوں میں سے ممتاز کر کے کہا 72 مسلمان ہیں تو مومن ہو. اللہ اکبر. یار آپ 73 میں سے ممتاز ہے علی ولی اللہ کی وجہ سے. یار آپ جو مومن کہلاتے پھرتے ہیں، اگر آپ سے علی واپس لے لیا جائے، اگر آپ سے علی واپس لے لیا جائے پلے رہتا کیا ہے؟ ہکو شہر رہندی ہے بھائی جان. پیرو ایک ہی چیز رہتی ہے، اگر آپ سے علی واپس لے لیا جائے تو باقی جہنم ہی رہتی ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت اور ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اب سلامت رہے. تو جہنم ولی کس کے لیے ہے بھائی جان؟ منکر ولایت علی کے لیے. تو پھر علی والے بنو. یا ایھا الذین آمنو. اب ترجمہ کرو. اے ہائے ہائے اے ایمان والو. میرے مولا کا فرمان ذی شان نہ ہو ان کیمروں کے سامنے مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین قوم کا مجرم. سرکار فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے نا سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. اللہ اکبر. یار اللہ گفتگو کرتا ہے مگر ایمان والوں سے بے ایمانوں کو منہ ہی نہیں لگاتا ہے. تو پھر ترجمہ ہوگا یا ایھا الذین آمنو. ابھی تک ایمان والو. اب یا جلال پور بھٹیا میں بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے. صبح ازل سے لے کے شام ابد ایمان کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے. اللہ اکبر. اب سلامت رہے. مل کے بولو حیدری. تو ایمان کل میرا مولا علی ہے. تو آمنو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے علی والو. ہائے ہائے. اور جیڑا علی علیہ بیٹھے ہو تے بولے. جب یا ایھا الذین آمنو آئے نا تو ترجمہ ہوگا اے علی والو. اچھا کچھ علی ولی اللہ پڑھ کے بھی علی کو سوچتے ہیں. اناستے میں روایت نہیں پڑھا گا. روایت پڑھا اٹھ کے میرے ہتھی پہ جانا. قرآن دیا ہے جو علی ولی اللہ پڑھ کے علی کو سوچے ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو. اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ. ہائے ہائے. ایمان والو ایمان. اے تے ایویں ہی ہے ماں کھا پٹی صاحب پٹی ہو جاؤں
سید ہو جا تو اٹھ کے میرے ہاتھ ہی نہیں پہ جائے گا، وہ میں نے پٹی بھی پہ کہنا ہے، سید بھی کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہا اللہ بھی تو، میں روایت نہیں پڑھی، قرآن دی آیت پڑھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو ایمان والو، ایمان لے آؤ، پہلے ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ، پالنے والے ان کے ایمان کو زنگ لگ گیا، اب ہاتھ نیچے نہ رہے دکھ ہوگا، اور لی لگ گئی یہ آیت کن کے بارے میں آئی، میرے امام کہتے ہیں مفصل یہ آیت ان کے بارے میں آئی جنہوں نے خدیر پہ بخن کہا، گھر جا کے مکر گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا علی والو ایسے نہ ہو جانا، امام بارگاہ میں اقرار ولایت علی کرو اور گھر جا کے مکر جاؤ اور کہہ دو پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو اب سلامت رہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ سبحان اللہ تو بنتی ہے نا، روایت نہیں پڑھا گا، روایت پڑھا تو اٹھ کے ہتھی پہ جانا، یا ایھا الذین آمنو، ہن کدے دا خطاب ہے؟ آپ لوگوں سے خطاب، یار نمازہ پڑھ کے آئے ہو نا بزرگ، تسی اندروں نماز پڑھ کے آئے ہو، لے سپیکر دے پہ اعلان کردہ جے، کیمرے ریکارڈنگ پہ کر دے جے، بابا اون شاہ سرکار اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہی نہیں ہے، جنہ ہاتھ لے رہا دکھ ہوئے گا، اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہی نہیں ہے، دیا ہی ایمان والوں کو ہے۔ اللہ اکبر، پڑھو قرآن، اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہے، نماز ہے تو ایمان والوں کے لیے، روزہ ہے تو ایمان والوں کے لیے، ایمان کل میرا مولا علی ہے، نماز ہے تو علی والوں کے لیے ہے، روزہ ہے تو علی والوں کے لیے، جلال پر بھٹیاں بولے تو مرتضی اگلا جملہ ہے، جب تک بندہ اقرار ولایت علی نہ کرے اللہ بندے کا نماز روزے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ ہوئے 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 مل کے حیداری، تو پھر اس نماز کو کیا سمجھے گا؟ جیڑی علی دے بغیر کوئی غور ہے کہ نہیں؟ بس آسان ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے ایمان والو علی والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بھائی جان سورہ محمد جے او سامنے قرآن پہ جے تے پڑھ لے آؤ تے 7 نمبر آیت جے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو تم میری مدد کرو، میں اللہ مدد منگی دے تے کرو اللہ دی مدد۔ پاکستان کی دیواریں کالی کر دی گئی، یا علی مدد کاٹ کاٹ کر لکھا گیا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، مدد صرف اللہ سے مانگو، تو کہتا ہے مدد صرف اللہ سے مانگو، سورہ محمد میں اللہ ایمان والوں سے مانگ رہا، اگر مدد مانگنا شرک ہوتا اللہ قرآن میں ایمان والوں سے کیوں مانگتا؟ یار غور فرماؤ نا، میں آیت پڑھ کے سنا رہا، اللہ کہتا تم میری مدد کرو میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، تو کرو پھر اللہ دی مدد کر دے کیوں نہیں؟ اللہ مدد منگی ہے نا، میں مدد اللہ سے مانگتا ہوں۔ تسی ویکھنا شاہ جی بابا جی سرکار اس جملے پہ آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، میرا دل اتنا بڑا ہو جانا ہے، میں اللہ سے روزانہ 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ ہر نماز میں مدد مانگتا ہوں اللہ سے۔ کیسے؟ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں علی پہ قائم رکھ۔ اللہ اکبر، اور جیڑا علی ولی اللہ پڑھتا ہوتے بولے مل کے حیداری۔ آپ نے نماز پڑھی
کیا کہا؟ اہدے ایاکا نعبد و ایاکا، آگے کیا کہا؟ اہدے، جن نے صراط مستقیم ویکھیا نہیں وہ کہنا میں نو وکھا، تے جنہوں پتہ ہے کون ہے وہ کہنا قائم رکھ، تسی ویکھنا لے ہو یا قائم رہنا لے۔ یعنی اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے صراط مستقیم علی ہے، ہم اللہ سے مدد ہی یہی مانگتے ہیں، ہمیں بس علی پہ قائم رکھ۔ ہائے ہائے، تے جیڑا علی تو مکر جائے، یہ مطلب ہے اللہ نے اس کی مدد کوئی نہیں کی تھی۔ ایڈی پیاری گل بھی تو سمجھ نہیں آئی تو لنگ گئی۔ اس کا مطلب تُسی اللہ کو مدد منگی تو اللہ تمہاری مدد نہیں کی تھی۔ اللہ کہتا تم میری مدد کرو، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ تو جی پورے محلے میں پیغام دینے لگاؤ، شیعہ ترجمہ نہیں، مولانا مدودی صاحب دی تفسیر دا ترجمہ کرنے لگا جے۔ جدو یہ آیت آئی نا، ان تنصر اللہ ینصرکا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کہتے یا رسول اللہ، اللہ تو جسم رکھتا نہیں، اس کی مدد کیسے کرے؟ تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا سنو، جس نے مجھ محمد کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر، جس نے محمد مصطفیٰ کی مدد کی اس نے، دیکھو ترجمہ میں کیتا ہے مدودی صاحب والا، شیعہ والا میں ہن کراں گا، جس نے محمد کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی۔ جو محمد کا مددگار، اچھی بولو پہن ڈر دے کیوں ہو؟ میں روایت نہیں پڑھتا پیا، میں قرآن دی آیت دا ترجمہ کر رہا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اور جو محمد کا مددگار وہ اللہ کا مددگار۔ میں تے بڑا شکریہ ادا کیتا، اس پوچھا نہ لے دا، ہائے ہائے سیدہ دے لگ دے دا، کہ سیدہ دے لگ دے نے رسول خدا کو لو پوچھیا اللہ جسم رکھتا نہیں کدی مدد کریے؟ محمد مصطفیٰ نے کہا جس نے میری مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی، اور ساری زندگی محمد کی مدد کرتا ہی حضرت ابو طالب رہا۔ اللہ اکبر، اب فیصلہ ہو گیا، ابو طالب ہی حقیقت میں اللہ کا مددگار۔ آپ سلامت رہے۔ تو جس نے جڑا قرآن دی آیتیں تے بولنا چاہیے تھا نا، روایت ہوئے تے خیر ہے، قرآن دی آیت تے سبحان اللہ پڑھ دی ہے، تو پھر ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی مدد کس نے کی؟ قرآن کہتا ہے نہ کسی کافر کے گھر کا کھانا، نہ کسی کافر سے مشورہ لینا، تو ساری زندگی کھایا بھی ابو طالب دا، اور مشورہ کس سے کرتے رہے؟ ابو طالب سے مشورہ کرتے رہے، تبھی تو شیب ابی طالب میں رہے۔ یاروں ہر غلط میں تانوں دس نہیں سکتا، جو محمد مصطفیٰ کا مددگار وہ حقیقت میں اللہ کا مددگار۔ اب جس کا ہاتھ نیچے رہا نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، شیعہ سنی ہم سانجے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا مددگار ہے، جس نے محمد کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی ہے۔ میں آیتوں کے ڈھیر لگا سکتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، تو پھر شیعہ سنی مل کے بتاؤ تو صحیح، احد میں محمد کی مدد کون کرتا رہا اور چھوڑ کر چوپی کر گئے؟ آپ کی زندگی ہو بھائی جان، مل گئے حیدری۔ یار دیکھیں شاہ جی، میں تو قرآن اور تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں پلیوں کوئی گل کرا اٹھ کے ہتھی پہ جایا کرو، کوئی گل نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تاکہ حافظ صاحب دا پتر اپنی صلاح کرے۔ تو جو محمد کو چھوڑ گیا، یار میں چھوڑنے والا گل نہیں کرتا، کیونکہ وہ بات جو آمنو علی آیت آ گئی، جو ہویا وہ بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک گل دسو، بھاگے تو نہیں تھے نا، تشریف ہی لے گئے تھے نا۔ ہوئے ہوئے سادہ جی گل پائے، وہ تشریف لے گئے، چھٹو جڑا گیا سانو پرواہی کوئی نہیں، ہمارا کام ہے مولا علی کے فضائل پڑھنا، ہم وہ پڑھیں گے، باقی نہ ہم نے کسی کو چھیڑنا ہے نہ کسی کا نام لینا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا دین مبارک۔ جب محمد کو قد قتل محمد کی آواز بلند ہوئی، سارے جا رہے تھے، میرے مولا علی نے
دو کام کیے، ایک ہاتھ سے علی لڑتے بھی ہیں، دوسرے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو بلند کر کے ان جاتے ہوا کی طرف دیکھ کے علی نے کہا اور جانے والا سنو، جو تم نے سنی تھی وہ شیطان کی آواز ہے، جو میں دے رہا ہوں رحمان کی آواز۔ اللہ اکبر، علی کی آواز رحمان کی آواز کیوں نہ ہو، وجہ اللہ بھی علی ہے، لسان اللہ بھی۔ یار آسان ہو گیا نا، اے ٹر گئی ہے، یہ میں 2 سال پہلے بھی پڑھیا سی، اسی ٹائم ہی ٹری سے۔ تو پھر جو محمد مصطفیٰ کا مددگار، وہ کس کا مددگار؟ ایسے ہی ہے نا، لو جو ان سارے جڑوں تک یہ نہیں آندہ ان تسی غور نہ سنو، تو پھر نصرت محمد مصطفیٰ کس نے کی ہے؟ اور کس نے کی ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب نے۔ اگر کوئی اور ہے جے تو میں نے دس دے ہو تاکہ میں ادا نہ لواں کہ وہ فلاں نے میرے محمد مصطفیٰ دی بڑی مدد کی تھی، کوئی نہیں نظر آیا نا۔ تو پھر میرے مولا علی نے جب ہاتھوں پہ محمد مصطفیٰ کو بلند کیا، ہن ویکھنا کسی دا ہاتھ تھلے تے نہیں رہ گیا، جیسے ہی محمد مصطفیٰ کو علی مولا نے ہاتھوں پہ بلند کیا نا، حجاب وحدت میں زلزلہ آیا۔ جبرائیل جی رب جلیل اعلان کر، احسان کا بدلہ احسان۔ اوئے ہوئے جو شیعہ بیٹھا وہ بولے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج احد میں علی نے میرے محمد کو ہاتھوں پہ بلند کیا، جیسے دن میں دین مکمل کروں گا محمد سے کہوں گا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان کر کے کہہ دے نانکم تو مولا فہذا۔ آسان ہو گیا جی، حیدری آپ سلامت رہے۔ اچھا ہن دسو اللہ قادر ہے، قدیر بھی ہے، بے شک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خالق ہے، قادر ہے، قدیر ہے، محمد والے محمد کا مالک ہے، خالق ہے۔ کدی اپنی قدرت بخان تھلے آیا؟ جلال پور پٹیاں، ضلع حافظ آباد، پنڈی پٹیاں کدی آیا ہوئے؟ سانو کی میں پتا چلے کہ وہ کیسا قادر ہے، سانو کی میں پتا چلے وہ کیسا قدیر ہے۔ لجی ہم جڑا پکا شیعہ نا انہیں میں داد دینی ہے، باقی سارے میرے لے پاسے بیکھن گے۔ جلال پور بھٹیاں والو، اللہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اپنی قدرت دکھانے نیچے نہیں آتا، کسی کو دیکھ کے کہتا ہے قوت پروردگار، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، قوت پروردگار علی ہے، قوت علی دکھائیں گے، قادر اللہ مانا جائے گا۔ آپ سلامت رہے، حیدری مکان لگائیں شاہ جی بس مسائب آپ ہی کریے۔ یا علی حیدری، اور یا علی ہولی نہ آکھیا کرو، اساں سارے رل رل کے تانوں سنانے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ صدقے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے، اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو جعفر صادق نے خود پڑھے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیرا میرا بچہ ایک قرآن مقاوے پورے محلے چ مٹھیائیاں وڈ لے۔ اور پتہ بھی کوئی نہیں صحیح پڑھیا یا نہیں پڑھیا۔ یا علی صدقے دل سے کہو امام کے پڑھے ہوئے 16,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ تو اب قوت کون دکھائے گا؟ میرا مولا علی۔ قادر اور قدیر کون مانا جائے گا؟ اس میں کوئی شرک والی بات ہے؟ بزرگ پڑھے لکھے نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں سارے، قوت علی دکھائیں گے، قادر بھی وہ مانا جائے گا، قدیر بھی وہ مانا جائے گا، محمد کی مدد علی کریں گے۔ آئے
آپ سلامت رہے. کیا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی مدد کرنے کبھی خود آیا؟ کہ بھی ایک مقام پہ زیادہ ٹائم نہیں، سب کو جلدی آج دینی ایسا ہے. کبھی آیا نہیں، مشورہ بھیج کے کہا ناد علی مظہر الجائے. مشورہ بھیجیا جے، پکار اس علی کو جو مظہر پکارا کہ نہیں. چلو من لگتا تو انہوں روایتیں اچھیاں نہیں لگ دیا، قرآن دی آیتیں اچھی لگ دی ہے نا. اپنے حبیب کی مدد کرنے اللہ خود نہیں آیا، کہا محمد مجھ سے مددگار مانگ. محمد مصطفیٰ سے کہا مجھ سے مددگار مانگ. اب محمد مصطفیٰ کوہ ابو قبیس پہ چڑھے، مددگار کیسے مانگا؟ وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا. کہا مجھے مل گئے کہ مجھے اپنے لدن سے سلطان. ایک قرآن کتھوں آیا ہے؟ دیکھیں اب شاہ جی لوگ قرآن نہیں پڑھتے بزرگوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اور حافظ تصدق صاحب کا پتر تے آج تھی سنائے گا نا یار، بھئی یہی کریں گے نا. قرآن کہاں سے آیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. آیاکم احکمت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کہتا ہے قرآن مجھ اللہ حکمت والے اللہ کے لدن سے آیا ہے. قرآن لدن سے آیا، علی کہاں سے آئے؟ وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْکَ. ہائے ہائے یار بندے غور نہیں فرما رہے. اور قرآن فہمی بہت اچھی چیز ہے. میں روایتہ نہیں سنا رہا، میں قرآن دی آیتہ سنا رہا. علی بھی لدن سے آئے، قرآن بھی لدن میں، علی بھی لدن میں، دونوں لدن میں اکٹھے تھے. اس لیے محمد مصطفیٰ نے کہا القرآن مالی وعلی مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے. علی اب لدن سمجھو تو یا علی مدد ختم. ایک ہوتا ہے قرب، ایک ہوتا ہے لدن. بس یہی آخری بات، اس سے زیادہ آگے نہیں. قرب کہتے ہیں، جیسے شاہ جی بیٹھے ہیں نا، شاہ جی میرے قرب میں ہے. قرب میں قرب کیا ہوتا ہے؟ 2 قدم، تیسرا نہیں. 2 قدم میں پڑھاؤں، 2 قدم وہ پڑھائیں، وہاں سے وہ ہاتھ پڑھائیں، یہاں سے میں پڑھاؤں. جہاں پہ ہاتھ مل جائے نا اسے مقام قرب کہتے ہیں. نہیں بندیاں دے حافظے بڑے کمزور نے، اور میں نے ٹھیک کرنے پینے نے. محمد مصطفیٰ معراج پر گئے، جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا. مکر لگے جی آخری بات گل سمیٹ دی. پہنچے نا او ادنا پہ، جناب جبرائیل نیچے سدرہ پہ آواز آئی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرے قریبا میرے قریبا میرے قریبا. محمد جلتے بھی ہیں، دل میں کہتے ہیں جسم رکھتا نہیں بلا بھی رہا ہے. ہائے ہائے ان ہاتھ تھلے نہ کرنا. حجاب وحدت کے پاس پہنچے شیعہ عقیدہ بتا رہا، اپنی مرضی ہے ساری شیعہ عقیدہ جو کتابوں سے واضح ہے. اندر سے آواز آئی محمد آئے ہو ہاتھ نہیں ملاؤ گے؟ تو جی ہاتھ ملایا، محمد مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھایا، اندر سے ہاتھ نکلا، محمد کے ہاتھ میں ہاتھ آیا. کیویں پچھانے انگوٹھی دیکھو بھائی ہونا نے پائی نہیں ہوئی، بھائی ہونا نے اشارہ انج کیتا انگوٹھی انہوں نے پائی نہیں. مولا انہوں نے صحت و سلامتی دے. کس سے پہچانا؟ انگوٹھی سے. حافظ ریاض صاحب جامعۃ المنتظر علیہ، ریاض نچوی صاحب نقوی صاحب، انہوں دی کتاب عبد اور معبود. اگر ادھے جڑے میں لفظ پڑھنا پیا وا کیمریاں دے سامنے نہ ہون، مرتضی مہدی شیعہ قوم کا مجرم ہے. کہا جب ہاتھ ملانا سرکار نے انگوٹھی کو دیکھا، ہاتھوں میں ہاتھ ہے، نیچے دیکھا، مسکرا کے کہا کیا کمال ہے، بستر پہ بھی علی ہے پردے میں بھی
اللہ جانے علی نیچے آئے ہیں یا محمد اوپر گئے ہیں. اوئے ہوئے 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 حیدری علی حق. 5 منٹ سے شاہ جی صرف 4 منٹ میں بات ختم. تو آڈی زندگی ہوئے تو پھر جہاں پہ ہاتھ مل جائے وہ ہے مقام قرب. تے لدن کنو آخ دینے؟ قرآن بھی لدن سے آیا, میرا مولا علی بھی لدن سے آئے. قرب سمجھ گئے, لدن سمجھو. اے جڑی میں تھلے بنیان پائیے نا, یہ میرے لدن میں ہے. صرف ایک بندہ چاہیے دا پائی جان جڑا میں نے داد دے دے. لدن اسے کہتے ہیں جو ذات کے ساتھ بلا فاصل ہو. اوئے ہوئے آپ نے غور نہیں فرمایا, قرآن بھی اس کے ساتھ بلا فاصل ہے, علی بھی اس کے ساتھ. اوئے ہوئے موک گئی گل, موک گئی. ان ہاتھ ویکھی نے کی بے ممبر آجا اندر لے پاسے. میرے مولا کا فرمان ذیشان سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے, وہ گھر بھی بیٹھا رہے, اسے رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں. سبحان اللہ کرو. 1 منٹ میں بات ختم ہونے لگی ہے. اسے رزق دینے علی خود آتے ہیں. میرے مولا علی کا ماسکی تھا. ماسکی سمجھ دیں نا, لوگاں لکھنؤ سنے ہیں. میں 6 سال تو مسلسل اشرے پڑھنا پہ ہوا لکھنؤ دے. لوگاں دے کاش لکھنؤ ہوتا, میری حسرتاں پوریاں ہو گئی ہیں. میں مجتہدہ کو داد لے لی. لکھنؤ میں شاہ جی میں نے جملہ کہا تھا, میرے مولا علی کا ماسکی تھا. بلال قاظمی نے اٹھ کے 20 منٹ مجھے داد دی ہے. 3.5 گھنٹے دا میرا پورا شراجے ایک مجلس 3.5 گھنٹے دیجے. تے مجتہدہ کو میں داد لئی. حافظ بشیر دا منڈا اٹھ کے میں نے داد دیندہ سی. محمد آغا اے بھی اٹھ کے آیت اللہ سیستانی صاحب دا منڈا, مرتضی کشمیری صاحب انہاں دے دماغ, انہوں نے میں نے جملیاں تے داد دیتی جے تے بیکھنا پاکستان مل دی ہے یا نہیں مل دی دا. میں نے کہا اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہو. اوئے ہوئے 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 اوئے ساقی کوثر کا بھی. آپ سلامت رہے. میرے مولا علی کا ماسکی تھا نا, کل موک گئی. 1 منٹ تو بعد نہیں پڑھا گا. بظاہر میرے مولا علی نے دنیا سے پردہ کیا. بظاہر آپ بظاہر سمجھنا, ورنہ میں بندے ہلا کے جانا وا. بظاہر فلاں 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 کی حکومت آئی, نا نہیں لئی دے ہوندے. فلاں 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 کی حکومت آئی, گن لئی دا ہوندہ مولوی نے کنی دفعہ کیا ہے. اچھا جی, انہوں نے نا میرے مولا علی کے شاہ جی ڈاکٹر صاحب راضی ہیں نا آپ, بس آخری 1 منٹ میں 1 منٹ کے بعد مرتضی ادھر کی طرف آ رہا ہے. پورا 1 منٹ. فلاں فلاں دی حکومت آئی, انہوں نے میرے مولا علی دے ماسکی نے انہوں نوکری سے نکالا. غریب ہوا, فقیر ہوا, فاقوں پہ آیا. جب قریب المرگ ہوا نا, ایک دن علی علیہ السلام کی قبر اطہر کو دیکھ کے کہتا ہے, یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا. شاباش شاباش, کوئی تو ہو جو اس کے علی کا فقیر ہو. مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. کہا تیرے عشق میں فقیر ہو گیا, تو مظہر توحید ہے, رزق دے یا موت دے. کان میں آواز آئی, ذاکرین آخ دینے نا آواز آندہ ہے, کان نیچ آواز آئی. کہا تجھے رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. شرط ہے. شرط کیا؟ کہ کوفہ کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ. علی کے نام پہ بھیک مانگ. اس نے کاسا اٹھایا, کوفہ کے بازار میں آیا. 25 سیکنڈ مکر لگی جے, صدا لگا کے تھا, ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے, خیرات دے. ناسبی دی دکان تے آیا, ناسبی دے کے کہتا ہے یہ تو وہی علی والا ہے جسے ہم نے نوکری سے نکالا, اب یہ علی کے نام پہ بھیک مانگ رہا ہے. اس نے ڈھیر سارے پیسے نکالے گلے سے, نکال کے نا علی مولا کے ماسکی کی طرف بڑھا کے کہتا ہے تجھے بھیک دیتا ہوں,
پر علی کے نام پہ نہیں، فلاں 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 کے نام پہ. جب کہا نا علی کے نام پہ نہیں، علی کا نوکر کہتا جا کام کر، بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے، بھکاریوں کے نام پہ نہیں. غموں کی دھوپ میں راحت کی شام آ جائے.